تو دس از اے دلیل کہ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے ان ریفرنسز کے بعد، دین وائی ڈیڈ اللہ کریٹ دا کریشن؟ قلم بنایا، عرش بنایا، کرسی بنائی، سمندر بنائے، پہاڑ بنایا، بیماریاں بنائی، حیوان بنائے، جنات بنائے، انسان بنایا، حشر بنایا، کیڑے مکوڑے بنائے، ہوائیں بنائی، سورج بنایا، چاند بنایا۔ کیوں بنایا اللہ نے؟ یہ غلط فہمی نہیں، یہ بے وقوفی نہیں، یہ جہالت کی اعلیٰ ترین مثال ہے کہ میں اور آپ امپورٹنٹ ہیں کچھ اس پوری کائنات میں۔ ایک اور حدیث کے اندر الفاظ ہیں، حدیث قدسی ہے کہ لو ان اولکم و آخرکم، کہ اگر تمہارے سارے پہلے جو تم سے پہلے گزرے ہیں اور وہ سارے آخری میں جو تمہارے بعد آئیں گے قیامت تک، و انسکم و جنکم، اور تمہارے جتنے انسان ہیں اور جو تمہارے جتنے بھی جنات ہیں سب جمع ہو جائیں، یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم قانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم، اگر تم سب لوگ نیک ہو جاؤ، تمہارا دل ایک متقی پرہیزگار آدمی کی طرح نیک ہو جائے، تو یہ کوئی زیادتی نہیں کر سکتا فی ملکی شیئن، میری ملکیت کے اندر، میری پاور میں، میری میجسٹی میں ایک ذرے کے برابر بھی اضافہ نہیں کرتا اگر تم سب متقی پرہیزگار ہو کے سجدہ دے دو مجھے۔ اور دوسری جگہ اسی حدیث میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، تمہارے پہلے، تمہارے بعد والے، تمہارے اول، تمہارے آخر، تمہارے بچے، تمہارے بوڑھے، تمہاری عورتیں، تمہارے مرد، انسان اور جنات سب مل کے کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم، تم میں سے سب سے زیادہ فاجر فاسق نافرمان کے دل جیسا تم لوگوں کی ہے، کہ جو اس کا دل ہے اس جیسا تم لوگوں کا دل ہو جائے اور اس طرح کی تمہاری حرکات ہو جائیں، تو ما نقص ذالک فی ملکی شیئن، یہ میری ملکیت میں سے اتنا سا نقص نہیں کر سکتا۔ اگر تم مجھے سبمیشن دے دو سب کے سب، اٹ ڈزنٹ میٹر ٹو می، اور اگر تم مجھے میرا انکار کر دو اور تم مجھے ٹوٹلی فاجر اور فاسق بن کے میرا انکار کر دو، کفر کر دو میرے ساتھ، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ تو دس از اے دلیل برادرز اینڈ سسٹرز کہ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کوئی مخلوق نہیں چاہیے، اللہ کو نہ نبیوں کی ضرورت ہے، نہ اولیاء کی ضرورت ہے، نہ صالحین کی ضرورت ہے، نہ شہداء کی ضرورت ہے، اللہ اپنے لیے خود کافی ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے ان ریفرنسز کے بعد، then why did Allah create the creation؟ کیوں بنایا اللہ نے؟ انسان تو بعد میں بنایا، کیوں بنایا اللہ نے؟ یہ سلسلہ کیوں بنایا اللہ نے کہ قلم بنایا، عرش بنایا، کرسی بنائی، سمندر بنائے، پہاڑ بنایا، بیماریاں بنائی، حیوان بنائے، جنات بنائے، انسان بنایا، حشر بنایا، یہ حشرات بنائے، کیڑے مکوڑے بنائے، ہوائیں بنائی، سورج بنایا، چاند بنایا۔ Why did he do it؟ جب اس کو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اور اگر یہ سب کہنا کہ یہ انسان کے لیے بنایا ہے تو پھر انسان کو کیوں بنایا جبکہ اللہ کو اس کی ضرورت ہی نہیں؟ تو یہ جو پرسپیکٹیو ہے نا کہ میں امپورٹنٹ ہوں، یہ جو سوچ ہے نا کہ میں کچھ اہمیت رکھتا ہوں اس کائنات، the world revolves around me، میرے ارد گرد پوری کہانی چل رہی ہے، اس پورے سلسلہ کریوسٹی اور تجسس کا میں ہیرو ہوں، ابتدا اور انتہا مجھ سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ غلط فہمی نہیں، یہ بے وقوفی نہیں، یہ جہالت کی اعلیٰ ترین مثال ہے کہ میں اور آپ امپورٹنٹ ہیں کچھ اس پوری کائنات میں۔ جب انسان یہ سوچتا ہے نا کہ وہ کوئی چیز ہے، وہ کوئی اہمیت کا حامل ہے، تو یو بیکم اے لافنگ اسٹاک فار دا یونیورس، آپ ایک کائنات کے لیے ہنسنے کا مواد ہوتے ہیں، پوری کائنات آپ پر ہنس رہی ہوتی ہے جب آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں کوئی چیز، میرے قصے ہونے چاہیے، میری بڑائی ہونی چاہیے، میرا تذکرہ ہونا چاہیے۔ اسٹرگل کامیابی کی اس لیے کہ میں کسی مقام پہ پہنچ جاؤں۔ ایک ہستی سے ابھی میں ملا ایک ہفتہ پہلے ہی، تو انہوں نے آگے سے ملتے ہی میں نے پوچھا ویژن کیا؟ کہہ رہا ویژن ہی میں ہوں، میں ہی ویژن ہوں اپنا۔ میں یہ الفاظ سن کے ہل گیا کہ جہالت اور تکبر کے اتنے سخت جملے اس نے میرے آگے بول دیے کہ جی میں امپورٹنٹ ہوں، میں ہی سب کچھ ہوں، میں نے اپنے لیے کرنا ہے جو کرنا ہے، میں دنیا میں کسی کو نہیں سنتا، صرف آپ کو سنتا ہوں۔ تو یہ غلط فہمی کہ اے انسان تو امپورٹنٹ ہے، اس کو اللہ ایک جملے کے اندر سمجھا رہا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتى على الانسان حین من الدہر، اے انسان تجھے یاد ہے، سورہ دہر کی پہلی آیت ہے،
کہ زمانوں میں سے ایک زمانہ ایسا گزرا ہے، میں زمانے کا مالک ہوں، میں وقت کا مالک ہوں، وقت کا خالق ہوں میں۔ جب T equals to 0 تھا اور میٹر equals to 0 تھا، اور جب دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا، جب میٹر بھی 0 تھا، ٹائم بھی 0 تھا، میں تب بھی خالق تھا۔ پھر میں نے اس ٹائم کو اور وقت کو وجود دیا، تو زمانوں کے زمانے میں نے کریٹ کیے اور تخلیق کیے۔ ان میں سے تجھے ایسا وقت بھی یاد ہے، لم یکن شیء مذکورا، کہ تو قابل ذکر بھی نہیں تھا، تیرا وجود ہی نہیں تھا، تو تیرا ذکر کیا ہونا تھا کسی جگہ؟ یعنی اللہ انسان کو اس کی عدمیت، اس کا معدوم پنا، کہ وہ اتنا نان ایگزسٹنٹ تھا ایک ٹائم پر، ایگزسٹنس کا ای بھی نہیں تھا اس کی لائف میں، ایسی زندگی تیری گزری ہے کہ تو وجود ہی نہیں تھا کہ تجھے ڈسکس کیا کیا جاتا، جو آج تو اپنے تذکرے کے باب قائم کرنا چاہ رہا ہے زندگی میں، کہ جی میرا بول بالا ہو، میں انقلاب لے آؤں، میں ریولوشن لے آؤں، میں مال کما کے میں علاقے میں خاندان میں کوئی نام اونچا کر لوں، میں کسی سلسلے کا امام بن جاؤں، میں کسی سلسلے کا قیام بن جاؤں، میں پہچان بن جاؤں کسی شے کی۔ یہ فضولیت کی اس معراج پہ کھڑا ہوا یہ شخص، جہالت اور بے وقوفی کی اس معراج پہ یہ شخص کھڑا ہوا ہے، جو سمجھتا ہے کہ وہ امپورٹنٹ ہے اس دنیا میں۔ اس سوچ کے ساتھ تو وہ بالکل بھی امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن اس سوچ کے ساتھ کہ یہ کائنات بنی ہے مجھے سرو کرنے کے لیے، یہ کائنات مجھے ہائی لائٹ کرنے کے لیے بنی ہے، یہ کائنات بنی ہے کہ میں ابھر کے سامنے آ جاؤں، میری تعریف ہو، میرے قصیدے پڑھے جائیں، میں ایکچولائز ہو جاؤں، میں لوگوں کے سروں پہ بیٹھ جاؤں، یہ بہت ہی بڑی بے وقوفی ہے۔